अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, आज की इस वीडियो में आब ज़मज़म शरीफ के हवाले से बयान किया जाएगा कि आब ज़मज़म शरीफ कैसे जारी हुआ। लेकिन देखने और सुनने वालों से पहले ये मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो मुकम्मल देखकर लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। जब जनाब सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सारा व जनाब हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को मिस्र से लेकर अर्ज़ मुक़द्दस मुल्क शाम तशरीफ़ लाए, तो जनाब सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो कि लाबलद थी, जिनके बतन से कोई औलाद नहीं थी, जो अपने आप को बाँझ ख्याल करती थी, उन्होंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ की कि जनाब इब्राहीम, आप जनाब हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमा लें ताकि उनके बतन से अल्लाह करीम आपको कोई औलाद अता फरमा दे। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमा लिया। जब निकाह मुबारक हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब के हुजूर, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। यहां से इस बात का भी पता चला कि जब भी औलाद के लिए दुआ मांगेगा तो नेक औलाद की दुआ मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह करीम ने आपको बशारत दी, फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फिर हमने उसे एक हिलम वाले लड़के की बशारत दी, अक्लमंद लड़के की बशारत दी, बुर्दबार लड़के की बशारत दी। अब जनाब सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने आपको अता फरमा दिए 86 साल की उम्र में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम नहायत यसीन व जमील थे, इतने खूबसूरत थे कि जो भी कोई आपको देखता बस देखता रह जाता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का खुद ही आलम था, एक लम्हा भी उनको अपने आप से जुदा न करते, कभी गोद में बिठा कर खिलाया करते, कभी कांधों पे उठा के खिलाया करते। जब ये हजरत सारा ने ये देखा अंदाज़े मोहब्बत, तो फितरत इंसानी के तहत हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में रश्क पैदा हो गया। उन्होंने कसम उठा ली कि वो जनाब हाजरा का कोई उज़्व काट कर उसकी हालत को बदल देंगे। तो जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के इस कसम का पता चला, तो आपने जनाब सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि सारा, हाजरा के लिए अपने दिल को साफ कर लें और अपनी कसम पूरी करने के लिए उनके कान छीद दें ताकि आपकी कसम पूरी हो जाए। अब जनाब सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मशवरा पर अमल किया और सफाई कल्ब के बाद जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कान छीद दिए। उस वक्त से यह रस्म औरतों के अंदर चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके कल्ब से जो खलिश थी, इसके बावजूद भी खलिश दूर ना हुई। एक दिन जनाब सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जनाब इब्राहीम, जनाब हाजरा उनके बेटे इस्माइल को यहां से कहीं दूर छोड़ आए, उस जगह पे छोड़ के आए जहां ना पानी हो, ना दाना हो, ना साया हो, ना कोई इंसान हो, ना कोई खबरगिरी करने वाला हो, ना कोई राहगीर हो, ना अपनों का पता हो, ना बेगानों की खबर हो, ना गर्मी सर्दी से हिफाजत के लिए कोई हिफाजत का इंतजाम हो, कि कहीं दूर छोड़ आए, आबादियों से दूर किसी आबोगया किसी बंजर इलाके में छोड़ आए। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी उनकी इस बात पे गौर कर रहे थे, हुक्म इलाही आ गया कि प्यारे इब्राहीम, जिस तरह जनाब सारा कह रही हैं वैसे ही कर दीजिए। फिर देखें रब की कुदरत का नजारा। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवारी तैयार कर ली, जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जनाब हजरत इस्माइल को साथ बिठा लिया, एक तोशादान में कुछ खजूरें ले ली, एक मशकीजे में पानी ले लिया और सफर शुरू हो गया। वादी उम्मुल कुरा, जहां आबाद बैतुल्लाह शरीफ है, सरजमीन हरम, जब तशरीफ लेके आए तो वहां पे आके जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक रेत के तोते पे बैठने के लिए कहा। जब जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल नीचे उतरे सवारी से, रेत के तोते पे बैठ गए, मशकीजा भी दे दिया, खजूरें भी उनको दे दी। सवारी का रुख मोड़ के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि जनाब सारा ने फरमाया था वहां उनको छोड़ के वहां आपने ठहरना नहीं, जल्दी से वापस आ जाना है। अब सवारी का रुख वापस हो गया। जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आवाज दी, आवाज दे के अर्ज की, जनाब इब्राहीम, इस लकोदक सहरा में बेयार मददगार हमें छोड़कर किधर जा रहे हैं? तो जनाब इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया। फिर दोबारा उन्होंने यही अर्ज की, फिर कोई जवाब ना दिया। फिर तीसरी बार जनाब हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, जनाब इब्राहीम,
کہ آپ کوئی اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا رخ انور آگے کی طرف تھا جدھر جا رہے تھے، فرمایا ہاجرہ مجھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اتنی بات کہی کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تو جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن پھر انہوں نے عرض کی کہ جناب ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو بے فکر ہو کے جائیں، مجھے یقین کامل ہے کہ میرا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے، جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک ایسی وادی میں بسا دی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حالانکہ اس وقت بظاہری طور پہ بیت اللہ کی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پہ لوگ جنگل سمجھا کرتے تھے، جلدی سے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا بیت اللہ، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہاں بیت اللہ نظر آ رہا تھا کہ کل یہاں پہ بیت اللہ شریف بنے گا۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے۔ کیوں بسائی ہے؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ وہ نماز قائم رکھے، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ کیسے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوئے؟ اس گھر کی طرف، ان کی طرف کہ آج دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جا کے بیت اللہ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے دلوں میں خواہش ہے یا اللہ ایک مرتبہ تو اپنا گھر دکھا دے۔ آگے آپ نے دعا کی، وارزقہم من الثمرات، اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیسی اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی کہ حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں 12 مہینے 24 گھنٹے ہر قسم کا تازہ پھل دستیاب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کر کے آپ واپس چلے گئے تو ادھر حضرت اماں جی ہاجرہ، جناب اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ بیٹھ گئے، صابر و شاکر ہو کر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر، توکل اللہ پہ کر کے وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اب جب پیاس لگتی تو مشکیزے سے پانی پی لیتے، بھوک لگتی اماں جی ہاجرہ کھجوریں کھا لیتی، لیکن چند دن کے بعد جب وہ بھی ختم ہو گئی تو جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک پیاس کی وجہ سے آپ کا دودھ مبارک بھی خشک ہو گیا۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام، چھوٹی سی عمر مبارک ہے، اور جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہوئے، اپنی مبارک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہیں تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت اپنے شہزادے کی دیکھی، پھر صفا پہاڑی پر گئی، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، شاید پانی کا کوئی آثار نظر آ جائے، لیکن جب صفا پہاڑی پر گئی جاکی ادھر ادھر دیکھتی ہیں، لیکن جب کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ کے جناب اسماعیل کے پاس آتی ہیں، شاید کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر مروا پہاڑی پہ جاتی ہیں، وہاں جا کے بھی اسی طرح دیکھتی ہیں کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن جب کوئی نظر نہیں آتا پھر جناب اسماعیل کے پاس آتی ہیں، پھر صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں۔ اس طرح جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اپنی اس مقبول بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب تک اب حاجی یا عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، اس کا عمرہ یا حج ہی نہیں ہوگا۔ اس کی سعی کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اللہ کتنی اپنی بندی کی ادا پسند آئی، قیامت تک حاجی دوڑتے رہیں گے وہاں پہ۔ اب جناب ہاجرہ کے جب 7 چکر ہو گئے مکمل، آپ کو ایک غیب سے آواز سنائی دی، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آواز دینے والے اگر تو مدد کرنا چاہتے تو سامنے آ، یہی ہے وقت مدد کرنے کا، سامنے آ۔ پھر آواز آئی کہ جناب ہاجرہ اپنے قیام والی جگہ پہ تشریف لائیں۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں اپنے قیام والی جگہ پہ، تو پھر جب تشریف لا رہی تھی تو آواز آ رہی تھی کہ جناب ہاجرہ اللہ آپ کے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے بیٹے کو باقی رکھے گا،
اب یہ اسماعیل اور ان کے والد گرامی اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس خطہ میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ باتیں سنتی سنتی آپ جب جناب اسماعیل کے پاس آئیں تو کیا دیکھا؟ وہاں پہ جبرائیل امین کھڑے تھے۔ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، جناب ہاجرہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسی آئی ہیں؟ آپ جناب اما جی ہاجرہ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ تو جبرائیل امین نے پھر سوال کیا کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ کیوں اور کس کے بھروسہ پہ چھوڑا ہے؟ تو جناب ہاجرہ کہنے لگی انہوں نے مجھے یہاں پہ اللہ کے حکم سے اور اس کے بھروسے پہ چھوڑا ہے۔ تو جناب جبرائیل عرض کرتے اگر اس کے بھروسے پہ چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جناب اسماعیل کی طرف گئی، تو جہاں پہ ان کی ایڑیاں تھی، پیاس کی وجہ سے انہوں نے ایڑیاں رگڑی، اللہ نے زمین کا سینہ شق کر دیا، وہاں پہ دیکھا اپنے چمکتا آپ کو پانی نظر آ گیا۔ جب چمکتا پانی نظر آیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی ایڑیاں زخمی ہو جاتی وہاں پتھر پہ رگڑ کھا کے، لیکن آپ کی ایڑیاں زخمی نہ ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی کی ایڑیوں نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ دوڑ کے گئی، جناب اسماعیل کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لٹایا اور آپ پانی کا مشکیزہ بھرنے لگی۔ تو جناب جبرائیل نے کہا پانی بھرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کیا ضرورت کو یہ پانی پورا کرے گا۔ اب جناب اما جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو روکنے کے لیے ریت کی مٹھیاں لے کے، مٹھیوں میں ریت لے کے اس کے ارد گرد اس طرح پھینکتی ہیں اور ساتھ کہتی جاتی ہیں یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو یہ آب زمزم کا پانی یہ بہنے والا دریا ہو جاتا۔ جناب اسماعیل کا یہ معجزہ ہے آب زمزم کا جاری ہونا، اور لیکن اس کو روکنا یہ اما جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ جس نے اس بہتے پانی کو روک دیا۔ اب جناب اما جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب اسماعیل اسی پانی پہ گزارا فرمانے لگے، آب زمزم شریف جاری ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفائے کامل ہے آب زمزم، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آب زمزم نوش فرمایا کرتے، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق، ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ آب زمزم شریف جاری ہو گیا، کن کے قدموں سے جاری ہوا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی رگڑ سے جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق جناب جبرائیل نے ٹھوکر ماری یا اپنا پر مارا، اب جناب اسماعیل کی ایڑی سے پانی جاری ہو گیا۔ تو یہ میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ والوں کے قدمین شریفین کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، اللہ والوں کے قدمین شریفین کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں کہ جس جگہ جناب آدم کے قدم لگ گئے وہ میدان عرفات بن گیا، جس جگہ جناب نوح کے قدم لگ گئے وہ جودی پہاڑ بن گیا، جس جگہ جناب اما جی ہاجرہ کے قدم لگ گئے وہ صفا مروہ بن گیا، جس جگہ جناب اسماعیل کے قدم لگ گئے وہ زمزم کا کنواں بن گیا، جس جگہ جناب ابراہیم کے قدم لگ گئے وہ مصلی بن گیا، اور جس جگہ میرے آقا کے قدم لگ گئے وہ عرش معلی بن گیا، اور جس جگہ جناب موسیٰ کے قدم لگ گئے وہ کوہ طور بن گیا، اور جس جگہ میرے آقا کے قدم لگ گئے وہ جبل نور بن گیا۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ اس کے بعد مکہ شریف میں آبادی کیسے بڑھی، کیسے آبادی ہوئی وہاں پہ، اور اللہ کا گھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کیسے تعمیر کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔